اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، تم میں سے جس کے پاس فائنینشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے، المحصنات المؤمنات، مومن عورتیں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات، تو جو تمہارے پاس کنیزیں ہیں تمہارے قبضے میں، لونڈیاں، ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ آزاد عورت کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں۔ آزاد عورت، ایک خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر۔ ایون آج بھی اگر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں، لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ عربی عورتیں کرتے رہتے ہیں، وہ چاند ایک امیر عربی ہیں۔ میرے بھائی، عام جو عربی ہیں ان کو تو عورت ملتی ہی نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، اتنے نخرے ہیں وہاں پہ عورتوں کے۔ تو اس زمانے میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لونڈیاں، جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھیں، وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آتی تھیں لڑنے کے لیے، تو ظاہر ہے اسلام میں تو آپ عورت اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا۔ جو ایک سسٹم چل رہا تھا، آہستہ آہستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ، جو لونڈی بن کے آئی تھیں نبی علیہ السلام کے پاس، یہودیہ تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، ان کو آزاد کر کے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا۔ تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہیں۔ مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ آزاد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مالک نہیں ہیں تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اوریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا کسی قسم کا۔ جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھی سمیہ، اور والد جو تھے یاسر، یہ سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی۔ بڑا شریف آدمی تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ ابو جہل کے قبضے میں آ گئے یہ لوگ، تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان سے عمار ابن یاسر پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، کیونکہ بعد میں جب چچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر، اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب۔ تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں، کسی اور کی لونڈی ہیں، تو ایک غلام مسلمان ہے وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر شادی کرے گا، آزاد عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاح نبھ نہیں سکتا۔ اس کی نمائندہ مثال سیدنا زید بن حارثہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اسی لیے نہیں چلی کہ وہ ہاشمی خاتون تھی، یہ غلام زادے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اگرچہ بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو، لیکن ہے تو غلام تھے، تو اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہ شادی چل نہیں سکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آزاد عورتیں نہ ملیں تو پھر جو کنیزیں ہیں یا لونڈیاں، جن کے حوالے سے میں پچھلی کلاس میں ڈسکشن کر چکا، آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے متعلق کیا کیفیت ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہو، یعنی یہ تو اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے آزمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، تو لیکن ہے سب کے سب آدم کی اولاد سے، وہی اسی جنس سے ہوا۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں حق مہر جو ہے وہ جو معروف طریقے پر حق مہر بنتا ہے اس معاشرے کے اندر وہ دو۔ محصنات غیر مصافحات، تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائیں اور بدکاری سے بچ جائیں۔ ولا متخذات اخدان، اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ۔ نکاح چونکہ اعلانیہ ہوتا ہے، پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔
تو لونڈیاں جو ہے ان کا کریکٹر بھی پورا صحیح ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو محسنہ بناؤ. محسنہ یعنی حصار میں بند، کسی قلعے کے اندر بند. تو شریعت میں محسنہ وہ عورت ہے، وہ آزاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے. اگر وہ آزاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں ہے، وہ محسنہ ہے. اگر وہ لونڈی ہے تو آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، یا آزاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنہ بن جاتی ہے کہ وہ ایک حصار کے اندر، قلعے کے اندر آ جاتی ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، یعنی ایسی لونڈیاں جو شادی کر لیں، آزاد تو وہ نہیں ہو سکیں لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے محسنہ بن گئی. آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر پھر بھی وہ بے حیائی پر اتریں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر بھی اگر وہ بے حیائی پر اتریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے. اب یہ جو آیت کا پورشن ہے، اس سے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے قائل نہیں ہیں، جس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے گی، شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا، رجم تو پورا ہی ہوتا ہے. یعنی رجم میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے زانی شادی شدہ کو پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. وہ سورہ نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہیں. تو اب جو لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو اب آدھا رجم کس طرح کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے سورۃ النور کے اندر، وہی شادی شدہ کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کی بھی، کیونکہ 100 کوڑے تو آدھے ہو کے 50 ہو سکتے ہیں، رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا. اب یہ لاجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ ان آیات کو دقت نظر سے دیکھیں اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا والمحصنات من النساء، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محسنہ قلعے میں بند عورت، 2 عورتوں کے لیے محسنہ لفظ بولا گیا. ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو آزاد عورت ہے، جو اپنے باپ کے انڈر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے، وہ بھی محسنہ ہے. اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خاوند کے انڈر آ گئی تو وہ بھی محسنہ ہے. دونوں کے اوپر محسنہ کا لفظ بولا گیا. لہٰذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے محسنہ، اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آزاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو اب یہ کمپیریزن اس غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس محسنہ کا جو کہ لونڈی ہے اور خاوند کے انڈر آ گئی ہے. یعنی یہ خاوند کے انڈر والی محسنہ بمقابلہ باپ کے انڈر رہنے والی محسنہ. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں 100 کوڑے ہیں، تو اس کے آدھے اس کو لگیں گے. اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس وسوسے کا جواب جو غامدی صاحب کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا امین احسن اصلاحی صاحب کی طرف سے کہ جی آدھا تو رجم ہو نہیں سکتا، تو یہ رجم کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے. اس میں تو اس محسنہ سے کمپیئر کروایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ محسنہ ہے. تو غیر شادی شدہ کے لیے تو ہم رجم کے قائل بھی نہیں ہیں، اس کے لیے سورۃ النور میں 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو 50 کوڑے بنتے ہیں. یہ میں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا. باقی انشاءاللہ سورۃ النور میں جب جائیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کریں گے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وہ جو آزاد عورتوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے آدھا عذاب یعنی آدھی تکلیف 50 کوڑے انہیں دی جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اب نبھا بھی سکے شادی، یعنی اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے ہونے چاہیے. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے
خیر لکم تو تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صبر ظاہر ہے وہ تو میں نے پہلے بھی سورۃ النساء کے تعارف میں ڈسکس کیا تھا۔ صبر پھر یہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں کتابوں میں ہے، متفق علیہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے۔ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشیل استطاعت، تو وہ روزے رکھے اور اس کے ذریعے اپنے اس معاملے کو ایڈریس کرے، سیکس والے جو جذبے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ روزے رکھے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے احکام کھول کھول کر تم سے بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر، ان کی راہوں پر، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ یہ شریعت کی پابندیاں لگائی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی اچھے لوگوں کے راستے کے اوپر چلایا جائے۔ یعنی جو بے حیائی والا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں، سنت میں اس معاملے کے اوپر بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں۔ اسلام کے جو پردے کے اور سیکس ڈسپلن کے احکامات ہیں وہ بہت سخت ہیں۔